ارطغرل غازی کی بیگم Sağa, sola, dön. Üç adım ileri, marş. Yerlerinize, marş. خوش آمدید ناظرین محترم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ترکی کا سفر نامہ چل رہا ہے۔ ترکی کے مشہور ترین ہوٹل یوسف جی میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نماز عصر ادا کی اور بسوں میں بیٹھ کر اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر سفر کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے مگر پروقار اور روایتی و تہذیبی نفاستوں سے آراستہ شہر میں وارد ہوئے، جسے سوغوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بسوں سے اترتے ہی ہم نے اپنے سامنے ایک وسیع احاطے میں چند قبریں اور ایک طرف بڑا سا مقبرہ پایا، جس کی دہلیز پہ خلافت عثمانیہ کے بنیاد گزار عثمان غازی کے والد سردار ارطغرل غازی کا نام آویزہ تھا۔ ہم شوق بھرے قدموں سے قبرستان کے احاطے میں داخل ہوئے تو مزار کے اندر قبر تک جانے کا دروازہ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے بند پایا۔ خیر، ہم نے مقبرے کے دروازے کے ساتھ ہی کھلی کھڑکی سے قبر کی زیارت کی اور فاتحہ و درود کا ہدیہ پیش کیا۔ ہم نے مکمل اطمینان سے پورے مزار اور قبرستان کا نظارہ کیا اور ان سب کو ایصال ثواب کیا۔ قبرستان کے اندر مزار کے ساتھ ہی غازی ارطغرل کی اہلیہ حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کے جانشین سپاہی عبد الرحمن اور ان جیسے عثمانی سلطنت کے ابتدائی کئی عظیم سلاطین اور ان کے اہل خاندان کی قبور بھی دیکھی۔ مزار اور دیگر مقبروں کے در و دیوار بہت کچھ زبان حال سے ہمیں بتا اور سمجھا رہے تھے کہ ترک قوم نہ صرف بہادر، پرعزم، جفاکش، جنگجو اور منظم ہے، بلکہ اپنے ماضی اور بزرگوں سے بھی حد درجہ عقیدت و احترام کا رشتہ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ان کے تراث اور آثار کو بھی اہتمام کے ساتھ سنبھال کر رکھتی ہے۔ قبرستان کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا بازار آباد ہے، جس میں دور خلافت میں استعمال ہونے والی کئی اشیاء کے مشابہ چیزیں فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جن میں فوجی لباس، اسلحہ، برتن، زیور، عام لباس اور کئی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ جبکہ قبرستان کے بائیں جانب ارطغرل غازی سے منسوب ایک میوزیم ہے، جس میں ان کے نوادرات اور ان سے منسوب اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ سوغوت نامی یہ پہاڑی علاقہ کئی تاریخی آثار و باقیات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ قدرت کے دلکش مناظر سے بھی مالا مال ہے۔ ہم قبرستان کی زیارت کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ فوجیوں کی ایک گاڑی سائرن بجاتی ہوئی ہمارے سامنے آ رکی، جس میں سے چند فوجی جوان اپنے مخصوص انداز میں باہر آئے اور اسلحے سے لیس پریڈ کرتے ہوئے غازی ارطغرل کی قبر تک پہنچے اور مخصوص انداز میں سلامی پیش کی اور دوبارہ پریڈ کرتے ہوئے واپس اسی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کافی تعجب ہوا کہ ارطغرل غازی کو دفن ہوئے 6 صدیاں گزر گئی ہیں، مگر آج بھی ان کا اتنا احترام سلام ہے ترک قوم کی عقیدت کو۔ یہ کیا ہو گیا؟ Ertuğrul Sürbe saygı nöbetini ukası olarak devrediyorum. 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 Yani hayır. Sağa, sola, dön. Üç adım ileri, marş. Yerlerinize, marş. Evet. Uygulanır. İleri. Marş. Elinle say. Geç. Alın. Şeyh. ایک تصویر اپنی خامت کا پورا ساتھ دیا، صلیبیوں کو، عیسائیوں کو تہتے کیا، اور کتنے سارے دنیا کے مردوں سے بڑھ کر مردانہ وار انہوں نے جہاد کیا
اور یہ تلوار اٹھا کر شمشیر اٹھا کر انہوں نے وہ دشمنان اسلام کو تحریک کرتے ہوئے اور عثمانیہ خلافت کی سربلندی کے لیے اور اس کی بنیاد رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے مال جان اور سب کچھ قربان یہ کرنے حلیمہ کی سلطان کی قبر ہے۔ ہم ان کے ارطغرل غازی کا مزار سلطنت عثمانیہ کے پہلے دارالحکومت سوغوت میں واقع ہے۔ آپ کا مزار 19ویں صدی کے آخری میں سلطان عبد الحمید ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔ آپ کی قبر پر سیاہ رنگ کی چادر اور اس پر سونے کی تاروں سے خوبصورت کڑھائی کی گئی ہے۔ سر کے دائیں جانب ترکی کا قومی پرچم اور بائیں جانب کائی قبیلے کا پرچم لگایا گیا ہے۔ ان دو پرچموں کے درمیان ارطغرل غازی سے منسوب سفید رنگ کا عمامہ رکھا ہوا ہے اور قبر کے دونوں جانب خوبصورت پیکنگ میں سلیقے سے ان علاقوں کی مٹی رکھی ہوئی ہے جنہیں ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا۔ عثمان غازی کے والد امیر ارطغرل غازی شجاعت کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ آپ کی پیدائش 1198 عیسوی کو ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ہوشیار اور بہادر جنگجو تھے۔ آپ کا قبیلہ چرواہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ جب جوان ہوئے تو اس وقت چنگیز خان نے تاتاریوں کی پوری فوج لے کر ترکی اور اس کے اطراف پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کئی ترک قبیلے اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے لگے۔ ارطغرل غازی بھی اپنے والد سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں پورے قبیلے کے ہمراہ یہاں وہاں بھٹکتے رہے۔ سردار سلیمان شاہ کا جب انتقال ہوا تو ارطغرل غازی کے دو بڑے بھائی بھی ارطغرل سے جدا ہو گئے۔ قبیلے کے لوگوں نے آپ کو بہادر اور صلاحیت مند ہونے کی وجہ سے اپنا سردار مقرر کر لیا۔ منصب سرداری پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ چرواہوں کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم سلطان علاء الدین سلجوقی کی حکومت میں جا کر شامل ہو جائیں۔ سلطان علاء الدین بھی ایک ترک سردار تھے۔ انہوں نے ایک سلجوقی حکومت قائم کی تھی۔ ارطغرل کی اس بات سے تمام لوگ متفق ہو گئے اور ان کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ قافلے میں کل 44 لوگ تھے۔ جب یہ قافلہ کونیا کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک مسلمان فوج پر رومی لشکر غالب آ رہا ہے۔ ارطغرل کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کس قبیلے کے مسلمان ہیں، بس صرف مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اپنے پورے لشکر سمیت ان کی مدد کی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ میدان جنگ کا نقشہ بدلنا تھا کہ رومی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ کے بعد جب ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان فوج کسی اور قبیلے کی نہیں بلکہ سلطان علاء الدین ہی کی فوج ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ جب سلطان کے سامنے ہوا تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی سلجوقی سلطنت کا سپہ سالار مقرر کر لیا اور سوغوت نامی علاقہ آپ کو بطور جاگیر دے دیا۔ پھر ارطغرل بحیثیت سردار اپنی پوری قوم کو لے کر وہاں آباد ہو گئے۔ پھر آپ یکے بعد دیگرے جنگوں میں فتوحات حاصل کرتے رہے۔ سلطان کا جب انتقال ہوا تو پوری سلجوقی حکومت میں ارطغرل غازی ہی ایک ایسے انسان تھے جو سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے سلجوقی حکومت سے خود مختاری کا اعلان نہیں کیا۔ آپ ہی نے منگولوں کے حملوں اور صلیبیوں کی سازشوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرویا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کے سائے تلے اکٹھا کر دیا اور 3 بر اعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ مگر کمال اتاترک جیسے غداروں کی مدد سے اس سلطنت کو گرانے میں اہل یورپ کو پورے 150 سال لگے۔ آپ 90 سال کی عمر میں سن 1288 عیسوی میں بوجہ علالت اور ضعف العمری کے باعث ترکی کے شہر سوغوت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قلندر لاہوری نے کیا خوب کہا تھا: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ہم جس والہانہ شوق کے ساتھ سفر کر کے ارطغرل غازی کے شہر سوغوت حاضر ہوئے تھے، اب اس سے کہیں زیادہ عقیدت، شوق، جذبہ اور محبت کے ساتھ دل و نظر کے عظیم فاتح حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے شہر کونیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلے ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔